یہ وہ بہادر ہیں اس دھرتی کے جنہوں نے جان دی ہے آپ کے لیے. ان کی شہادتوں پہ، ان کی قربانیوں پہ کسی کو سیاست کی اجازت نہیں دی جا سکتی. ہمارے لیے ہمارے شہداء باعث فخر ہیں. پاکستان اور خیبر پختونخوا کی حفاظت کرتے ہوئے اس دھرتی کے، اس خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے ان شہداء کی قربانیوں کے ہم مرہون منت ہیں. آپ مرہون منت ہیں. ہم یہ ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں خیبر پختونخوا کے شہداء کو. یہ خیبر پختونخوا کے بچے ہیں. یہ وہ بہادر ہیں اس دھرتی کے جنہوں نے جان دی ہے آپ کے لیے. ان کی شہادتوں پہ، ان کی قربانیوں پہ کسی کو سیاست کی اجازت نہیں دی جا سکتی. کھڑے ہیں تو میں سوالات لینے سے پہلے آپ کو فیلڈ مارشل سید آصف منیر کے ان تاریخی الفاظ کی جانب توجہ دلانا چاہتا ہوں جو خیبر پختونخوا میں فیلڈ مارشل نے فروری 2023 میں پشاور پولیس لائن دھماکے میں پولیس کے افسران اور اہلکاروں سے بات چیت کرتے ہوئے کہے تھے. سنیے ان الفاظ کو. تمہیں پتہ ہونا چاہیے ریاست کی جنگ لڑ رہے ہو، اللہ تم لوگوں کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ تم لوگ اللہ کی جنگ لڑ رہے ہو، اس کے ساتھ نہیں ہے. کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہوا ہے. یہ مولوی صاحب کھڑے ہیں، ان کو پتہ ہوگا. انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا آگے کیا ہے او یسلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض. آپ نے یہ سارے کام کیے ہیں. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کرتا ہے اور زمین پر فساد کرتا ہے، ساتھ ہی اس کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے ذالک خزی فی الحیات الدنیا، یہی ہے. اور آخرت میں یہ دنیا میں سزا ہے، اس کی آخرت میں اور ملے گی. ٹھیک ہے، یہ ہے آپ کا قانون، یہ ہے اللہ کا قانون. اور آپ چونکہ اللہ کے قانون پہ چل رہے ہو، آپ اللہ کے سپاہی ہو. کوئی دنیا کی طاقت آپ کو ہرا نہیں سکتی. یاد رکھنا میری بات. ٹھیک ہے، سب قربانیاں ہوتی ہیں اللہ کے راستے پہ، کوئی آپ کو ہرا نہیں سکتا. تو یہ اس ایمان کے جذبے کے ساتھ جو ہے میدان میں اترا کرو. ٹھیک ہے، پاک فوج پوری ہر وقت جو ہے آپ لوگوں کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، اور ہمیں فخر ہے اپنی پولیس کے اوپر اور اپنی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے اوپر. کے پی پولیس زندہ باد، پاکستان آرمی زندہ باد، پاکستان زندہ باد. گڈ شاباش. پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد. 2023 میں بھی ہم یہاں کھڑے تھے، آج بھی ہم یہاں کھڑے ہیں. پاکستان زندہ باد رہے گا، خیبر پختونخوا زندہ باد رہے گا. اس حقیقت کو کوئی نہیں چینج کر سکتا. I will request you to put your questions، لیکن میری گزارش ہوگی اس کانفرنس میں اور خیبر پختونخوا میں جو دہشت گردی ہے
ان سوالات کی طرف ہی مرکوز رہے گا. جی تھینک یو. وقار ستی صاحب سیکنڈ رو. میرا نام وقار ستی، آئی ایم فرام جیو نیوز. سر 2014 سے آنورڈ آپ نے بات کی اور جو حقائق اور ریکارڈ آپ نے دکھایا کہ اس کے بعد کوئی جو نیشنل ایکشن پلان ہے اس کے اوپر کارروائی نہیں ہوئی. تو اس صوبے میں تو ایک ہی پارٹی کی حکومت تھی اور وہی لوگ آج تک بھی ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ ان کو انگیج نہیں کیا گیا، یا ان کو اتنی یہ جو حالات ہے یہ نہیں بتایا گیا کہ سب سے زیادہ جو تباہی ہے وہ یہاں پہ ہو رہی ہے؟ اور دوسرا، آج پھر وہ انہی لوگوں سے مدد مانگ رہے ہیں جن کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہو رہی. یہ سوال آپ کیوں نہیں کرتے ان سے؟ یو آر دی میڈیا، آپ اس ملک کے عوام ہیں، کہ وہ کون سی سیاسی مصلحت ہے جس کی وجہ سے انہوں نے خود یہ ڈاکومنٹ بنائی، انہوں نے خود اس ڈاکومنٹ کا احاطہ کیا جو 14 نکات ہیں، اور وہ خود ڈیلی اس پہ عمل نہیں کرتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ حقیقت جاننا چاہتے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اپنی سیاست کو عوام کی فلاح و بہبود، عوام کی جان و مال، اس کی عزت، اس کی حفاظت، اس پہ مقدم کر دیا ہے. ہم نے اس کو دہشت گردی پہ مقدم کر دیا ہے، کیونکہ وہ جو پولیٹیکل ٹیرر کرائم نیکسس ہے وہ زیادہ اہم ہے. ہمیں اس سیاسی مافیا کے لیے وہ نان کسٹم پیڈ وہیکلز جو ہزاروں کی تعداد میں صوبے میں چل رہی ہیں وہ زیادہ اہم ہے. ایک دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے، ایک وہیکل ون آئی ڈی ہوتی ہے، نہ اس کا وہ نان کسٹم پیڈ گاڑی ہے، اس کا نہ چیسی ملتا ہے، نہ انجن ہے، نہ کوئی کاغذ ہے. کوئی دوسرے ملک سے کوئی بندہ کہے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اس لیے ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ ہزاروں نہیں، بیسوں ہزار گاڑیاں اس طرح کی چل رہی ہیں. So if they are good with non-custom made vehicle, then they should be good with terrorism also. وہ اس لیے کیونکہ ان کے لیے میں نے آپ کے لیے نارکوٹکس رکھی سامنے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پاک افغان بارڈر کے اوپر سے نارکوٹکس آئے گی، سمگلنگ ہوگی، کیونکہ اس میں ان کا فائدہ ہے، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں کا فائدہ ہے. تو اگر آپ کے لیے اس بارڈر کو آپ چاہتے ہیں، آپ کے قانون نافذ کرنے والے ایف سی، انٹیلیجنس ایجنسیز سب جو سی ہیں وہ کہتی ہیں اس بارڈر کو سیل کرنا ہے. آپ اس پہ ایکشن کرتے ہیں تو مختلف جگہ سے ڈرگ بیرنز، سہولت کار اور ان کی سیاسی پشت پناہی کرنے والے کھڑے ہو جاتے ہیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم نے اسمگلنگ کرنی ہے تو پھر دہشت گردی، اس اسمگلنگ کے ساتھ دہشت گرد بھی آئیں گے، اس کے ساتھ ایکسپلوسیوز بھی آئیں گے. آپ نے دہشت گردی کو ناسور کو ختم کرنے کے لیے بیسیکلی یہ کام پولیسنگ کا ہے، لا اینڈ آرڈر. آپ نے اپنی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کو اسٹرانگ کرنا ہے، اس کی اسٹرینتھ کو بڑھانا ہے، اسے ایکوپ کرنا ہے. آپ یہ نہ کریں اور آپ کہیں کہ یہ جو اس کی جگہ پولیسنگ کا اور انٹرنل سیکورٹی کا کام آپ کی فوج کرے گی، اور جب فوج کرے تو آپ کہیں یہ جو دہشت گردی ہے اس کی پیچھے وردی ہے. آپ کو معلوم ہے، ان کو معلوم ہے، یہ بالکل جانتے ہیں کہ دہشت گردی میں، اس کرمنل مافیا میں، ان کرائمز کے اندر ایک بہت بڑی تعداد افغانیوں کی ہے. فیکٹس اینڈ فگرز ہیں، آپ صحافی ہیں، آپ کے سامنے ہیں. جب ریاست پاکستان کہتی ہے، قانون نافذ کرنے والے ادارے کہتے ہیں کہ ان کو آپ واپس ان کے ملک بھیجیں، تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے بھائی ہیں، ہم ان کو واپس نہیں بھیجیں گے کیونکہ وہ آپ کے کرمنل مافیا کا حصہ ہیں، کیونکہ آپ ان کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو حقیقت تو ان کے سامنے ہے. کیوں نہیں؟ بیکاز ان کی ذات، ان کے فوائد، ان کی سیاست آپ سب کی جان و مال سے ان کو زیادہ عزیز ہے. اور جب آپ یہاں مس گورننس کریں، کرپشن کریں، تو آپ نہیں چاہتے کہ اس کے اوپر بات چیت ہو. تو یہاں سے دے آر ہیپی، دے آر ایبسلیوٹلی ہیپی کہ یہاں سے صرف سیکیورٹی کے واقعات اور دہشت گردی اور ٹیررزم کی سٹوریز آگے ہیں تاکہ باقی چیزوں پہ بات چیت نہ ہو. Nobody should talk about your governance. Nobody should talk about your performance. کوئی یہ بات نہ کرے کہ یہ اربوں روپیہ جو آیا یہ کہاں گیا، کدھر گیا، کس پروجیکٹ پہ لگ گیا، تاکہ پورا دن بیانیہ جو ہے وہ سیکیورٹی کے معاملات پہ رکھا جائے. So that's the fact. Now the time has come where we have to be very clear and honest